وہ نہیں شکت رکھتے تھے، وہ نہیں جھیل سکے اس میں ذات کی ایک تجلی کو، اس میں ذات کی ایک تجلی کو، اور آپ بیٹھ کے اس میں ذات کی ضربے لگا رہے ہیں اپنی طرف۔ اور قرآن کریم میں نقشے بتا چکا ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اس میں ذات اللہ سے پہلے اپنا سینہ کھول، پھر فہو علی نور من ربی، پھر تجھے رب کی بارگاہ سے نور عطا ہوگا۔ ہم قرآن نے کہا، قرآن کی نفی کرو تو بھائی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، ہمارے لوگ تو نہیں کرتے لیکن کرتے ہیں لوگ، نہیں سمجھ میں آتا ہوں، یہ نہ آئے تو نہ آئے، گھر میں جاؤ۔ ابھی ابھی دیکھ لیا آپ نے نظارہ، 10 منٹ رک جاتا ابھی 50 ذاکر بن جاتے ہیں، لیکن ابلیس کو کہاں گوارا ہے، ابلیس کو کہاں گوارا ہے؟ یہ کہتا ہے مسجد میں، کعبے میں، مندر میں، کلیسا میں، گرجا میں، کہیں بھی جہاں جانا ہے جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، اس کے قریب نہیں جانے دوں گا جس سے تمہیں اس میں ذات مل سکتا ہے، کیونکہ اس میں ذات ملتے ہی صراط مستقیم کا راستہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور وہ قرآن کریم میں موجود ہے، وعدہ کر کے آیا ہے کہ کچھ بھی نہیں کروں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا الٹی پالٹی مار کے، اور گزرنے نہیں دوں گا کسی کو، الا سوائے ان کے جو تجھ سے مخلص ہے، اس سے انہیں تو گزرنے دے گا نا، کیونکہ طاقت رکھتے ہیں نا وہ گزرنے کی، اگر طاقت نہ ہوتی ان کے بعد انہیں بھی روکتا، تو انہیں بھی روکا نا ابھی جس کے پاس تھی وہ تو نکال دیا اس نے، جتنے نکالنے تھے نکال دیے، ادھر سے تو آ نہیں سکتا تھا، تو وہاں سے آیا کسی پہ چڑھ کے، تو بھائی بند کرو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ کیوں سید صاحب کی لاش خطرے میں بڑھ گئی؟ ایک بیٹھا ہوں یہاں، میں بھی چوتھے امام سے ہوں، تم 8ویں میں چوتھے سے ہوں، بیٹھا ہوں یہاں، ٹھیک ہے بیٹھ جائیں یہاں کے، زیادہ نشین ہو نا، آ جاؤ، ہم نے تو رات کو بھی گئے، پرکش کے اڑا دیں گے، یا تو پھر قرآن سے آؤ یا حدیث سے آؤ، چھوڑو، یا اس کا نام بتاؤ جس نے فقر کو، رائے سلوک اور رائے فقر کو آج تک قرآن سے تمہیں ثابت کر کے دکھایا ہو، قرآن سے، عقل اسلام کے فرمان سے، اس کا نام بتا دو مجھے کہ ہاں بھائی قرآن سے اس نے روحانیت کو، فقر کو، رائے سلوک کو ثابت کیا۔ میں کرتا ہوں، آپ کر کے دکھاتے ہیں، آپ تو زیادہ نشین ہیں، آپ کر دیں، اور جہاں سے کہیں گے قرآن سے، میں وہاں سے ثابت کروں، اور عقل اسلام کے فرمان سے، عقل اسلام کے فرمان سے ثابت ہوگا۔ الفقر فقری والفقر منی، نسیم بھائی جیسا، انور بھائی جیسا، سلیم بھائی جیسا، آپ جیسا کوئی سجادہ نشین ہو، اس کی سب سے پہلی کوشش کیا ہوگی؟ ایک تو میں سجادہ نشین ہوں، سرکار پر ہی مانگتا ہے، سب سے پہلے تو اسے دیدار ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، روز احکامات ہونے چاہیے، جیسے میرے پاس احکامات تھے سرکار کی کہ جمعرات اور پیر کو فجر کے بعد مراقبہ کیا کرو یار، 2-4-5 منٹ میں بات کر لیا۔ تمہارے پاس ہے پاور؟ یہ ہے پاور؟ میں نے ان 2 دنوں میں 2 سے 3 ملاقاتیں، دو ملاقاتیں گاڑی میں ہو گئی تھی، تو 5 ملاقاتیں ہو گئی سرکار سے، صرف اتنے 2 دنوں میں 5 ملاقاتیں۔ تم نے اس پورے عرصے میں کتنی بار ملاقات کی سرکار سے یار؟ سیدھی اسٹیٹ اوے، سیدھے آؤ، بالکل چوری پوائنٹ، اینکی پینکی نہیں، سیدھے آؤ۔ میں نے 2 دنوں میں 5 دفعہ ملا ہوں سرکار سے، تم کتنی دفعہ ملے اپنی پوری زندگی میں؟ نہیں ملے تو سجادہ نشین کیسے؟ وہ تو روز رپورٹ کرتا ہے، وہ تو روز رپورٹ دیتا ہے اہل دربار کو، اہل مدار کو۔ تم کیا رپورٹ دے رہا ہو؟ دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کتنے ہی لوگوں کو اس میں ذات مل جاتا ابھی۔ یہ ان زمین و آسمانوں کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک کا فرمان ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یعنی کتنے لوگ، کتنوں کے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ ابلیس کو گوارا نہیں تو تم سارے ابلیس ہو، سب نفس مارا لے کے گھوم رہا ہو، بیٹھے ہو تربت پاک پہ، کس کی؟ جو 8 کامل ذات میں سے ایک بڑا کامل ذات ہے، اس کی تربت پہ بیٹھے ہوئے سے امام بری کہتے ہیں۔ اور یہ امام بری کس نے دیا تھا پتا ہے آپ کو؟ حیات المیر صاحب نے دیا ہے امام بری کا خطاب سرکار، حضور غوث پاک کے پوتے پیر عبدالرزاق صاحب، چوتھے فقر کے سلطان، ان کے صاحبزادے ہیں یہ حیات المیر صاحب، انہوں نے دیا تھا خطاب۔ لطیف شاہ
آج سے تمہارا امام بری، زمین کے بادشاہ ہو تم. تمہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ ہم تو بات یہ ہے نا کہ اب ظاہر کی دنیا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے چلیے ہمارے اپنے ہیں، ذاکر ہیں ہمارے، ہم تو کہہ دیتے ہیں بڑی سرکار تو یار اللہ کی آوت جاوت ہے. کبھی وہ خواجہ بن کے آتا ہے، کبھی وہ داتا بن کے آتا ہے، کبھی وہ امام بری بن کے آ جاتا ہے. یہ تم سمجھو یار، یہ تم جانو، یہ جسے تم سمجھتے ہو نا سب کچھ. حضور غوث پاک فرماتے رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں میں اس دنیا کو، جیسے پوری دنیا میرے لیے رائی کے دانے کی طرح ہی. تم اسے کیا کائنات کہتے؟ یہ کائنات ہے. ایسی 3.5 کروڑ بنائی ہیں اس نے، ایسی 3.5 کروڑ کائناتیں بنائی ہیں، اور کتنی کائناتیں ایسی ہیں مخلوق کو بھی آباد کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے رب العالمین، رب العالم نہیں، سارے عالمین کا رب، رحمت للعالمین، رحمت للعالم نہیں، عالمین کے لیے رحمت. تو عالمین میں تو سارے ہی عالم آ گئے نا، ساری کائناتیں آ گئی نا. ہے اور اس سے، اس بادشاہوں کے بادشاہ سے، زمین و آسمانوں کا مالک، فرش اور عرش کا مالک، ساری کائنات اور جہانوں کا مالک، اس سے تمہاری دوستی ہو جائے ہیں جی. اگر اس سے دوستی ہو جائے تو پھر سانوں کی اب پی لاسی سارا ہوں، اب پی لاسی سارا ہوں. 3 مرتبہ کال دی اس نے، بلا وجہ چھیڑ چھاڑ، بلا وجہ چھیڑ چھاڑ. ایسے آزماتا ہے آگے، دیکھتا ہوں ہلتا ہے یا نہیں ہلتا. اسی راہ میں چلے گا ذکر نہیں چلے گا جو میں نے رک کے. اللہ پاک تیرا مزہ آیا، اللہ پاک تیرا شکر ہے، مزہ آ گیا بہت مزہ آ گیا. مہربانی آپ کی، پانی پلاؤ گیا. چلو یہ بانٹو حسن. اچھا تم سلیم بھائی بانٹیں گے. سلیم بھائی سارے حاضرین محفل کو ایک دو. ان کو ایک نہ سمجھنا، یہ ایک ہزار کے برابر ہے. 1,000 سے جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں، کبھی 72 اور کبھی 313. تم 72 کروڑ مل کے وہ نہیں کر سکتے جو وہ 72 کر گئے کربلا میں. اندر بھائی بڑی محفل ہوئی، بہت زبردست. مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا اچھا ہو جائے گا. بھائی کوئی بھی آیا تھا، بڑی سرکار آئے، کلندر پاک آ جاتے ہیں، بابا فرید آ جاتے ہیں، سلطان صاحب آ جاتے ہیں، اکثر آ جاتے ہیں، حضور غوث پاک آ جاتے ہیں، علی پاک آ جائیں، عقل اسلام آ جائیں تو کیا بات ہے. سرکار تو رہتی ہیں، وہ سب کچھ. کوئی بھی نہیں آیا، وہ خود آ گیا. بابا کے مقدر جانتے ہیں. 3 دفعہ انہوں نے کہہ دیا شاہ صاحب بھیج دیں ذکر تو پتہ مجھے. ابھی تک مجھے نہیں پتا، بس 2-3 دن میں، یا تو میں آج رات کو سرکار سے اور پوچھ لیتا ہوں کہ سرکار کوئی کام باقی ہے. کل انشاءاللہ پتہ چل جائے گا فائنل میں کب نکلتا ہوں یہاں سے. اچھا تم سنا کیسی طبیعت ہے اجمل صاحب کی؟